الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دے دیا گیا، اور یقیناً ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حکم آیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بچار میں پڑے ہوئے ہوں کہ عمل کروں کہ نہ کروں. اب وہ رات کا وہ پروسیس تو چل پڑا ہے، لیکن ابھی تک واٹ ٹو ڈو وہ نہیں آیا. دن کو کیا کرنا ہے؟ اب آ گیا حکم، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ کر لیٹنے والے، بیٹھنے والے، تم کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور خبردار کرو. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک ایزمپشن ہے کہ شاید مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے. ایبسلیوٹلی رانگ. ہم کئی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں کہ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بھلا بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو میں ایک سٹیٹمنٹ بول رہا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رجسٹر کیجئے. مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. سمجھ آئی بات؟ اب پڑھیے پہلی آیت جو نازل ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب جس نے پیدا کیا مکے والے جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا نیا انٹروڈکشن کیا ہے کہ وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہ تمہارا رب ہے. پھر ہم انڈو پاک میں رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کا معاملہ ذرا اور زیادہ خراب ہو گیا کہ قرآن مجید کا جو سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے رب کا ترجمہ کیا پروردگار، پالنے والا. جبکہ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا تھا اور بولا جا سکتا ہے. جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی پلورل نہیں ہے، اس کا کوئی فیمینن نہیں ہے. یعنی گاڈ اسمال جی والے گاڈ کا پلورل ہے، کیپٹل جی والے گاڈ کا پلورل نہیں ہے. گاڈیس یہ اسمال جی والے گاڈ کا فیمینن ہے، کیپٹل جی والے گاڈ کا فیمینن نہیں ہے. جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے نہ اس کا کوئی فیمینن ہے نہ اس کا کوئی پلورل ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ویئر ایز لفظ رب جو قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، لفظ اللہ قرآن مجید میں 1000 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور لفظ رب قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ آیا ہے. لیکن عربی زبان میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ لفظ بنا تھا آقاؤں کے لیے. یعنی عربی میں اگر آپ نے کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو عربی کیا ہوگی؟ کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ. امیہ حضرت بلال کا رب تھا، حضرت بلال کا آقا تھا. مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خالق کو سمجھتے تھے توحید کے ساتھ، لیکن رب نہیں مانتے تھے. تو ان کو تو یہ بتایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا آقا ہے. یہ تمہارے آقا، یہ امیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ یہ آقا نہیں ہے، یہ تمہارے مخدوم ہیں، تم ان کی خدمت کرو، ان کے غلام ہو تو، لیکن تمہارا رب اللہ ہے. پھر جو پہلی 5 آیات ہیں بالعموم وہی سمجھی جاتی ہیں کہ وہی پہلی وہی ہیں. اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اسی ازمپشن کی وجہ سے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ جانتے تھے پہلے سے، خالق مانتے تھے توحید کے ساتھ. تو اصل تعارف اللہ تعالیٰ کا تو تھا کہ وہ رب ہے تمہارا. اور اگلی جو 3 آیات ہیں وہ ہیں آخرت کے بارے میں. کلا ان الانسان لیطغی، نہیں،
انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ الراہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی دو قسم کے قوانین ہیں نا، ایک ہے مادی قوانین، آگ جلاتی ہے، خراب کھانا کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مادی قوانین ہے. آپ غلطی سے بھی گرم کافی کا سپ لے لیں گے تو آپ کا تالو بھی جل جائے گا اور ہوٹ بھی جل جائے گا. اور اگلی دفعہ وہ جو محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، لسی کو بھی پھونکتا ہے کہ گرم نہ ہو گئی، کرتا رہے احتیاط. اسی طرح اس نے خراب کھانا کھایا، آدھی رات کو ایلائڈ اسپتال پہنچا تو اگلے دن جو ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے سونگے گا، چکھے گا، خراب تو نہیں گئی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان اخلاقی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے دل میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو چیٹ نہیں کرنا، لیکن اگر میں چیٹ کر کے اپنے بھائی کا حصہ کھا لوں گا، ہڑپ کر جاؤں گا تو میرے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگا، تو یہ مجھے ڈیرنگ کر دے گی، جری کر دے گی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. تو وہ ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. اے انسان ان الی ربک الرجا، تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. تو وہ بات پہلے آ چکی ہے، تو اب جب پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پھر انذار کس چیز کا ہے، خبردار کس چیز سے کرنا ہے. قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو. بڑے یہ سردار نہیں ہیں، بڑا تمہارا رب ہے. اور بڑا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ بڑا تو وہ ہے. بڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی حکمرانی کو قائم کرنا، اس کی چلے، اس کی بات مانی جائے، اس کی بات سنی جائے، یہ ہے تب بڑا ہے. اور اگر اس کی سنی نہیں جاتی پھر اس کو جتنا مرضی بڑا کہتے رہیں تو بڑا نہیں ہے. جو کل ہم پڑھ کے آئے نا سورہ صف کی ابتدائی آیات میں، کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان کی فارمل تسبیح نماز ہے اور نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح اللہ اکبر ہے. لیکن اگر بالفعل اللہ تعالیٰ بڑا بھی نہیں اور ہم اس کو بڑا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن جسم و جان سب کچھ نہیں لگا رہے، مال نہیں کھپا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشن سونپ دیا گیا. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. والرجز فہجر، ہر قسم کی گندگی سے دور رہے. اور سب سے بڑی گندگی اللہ کے نزدیک وہ شرک کی گندگی ہے، اسپرچل گندگی. ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کرنا کہ تم اس سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل کر سکو. کسی سے نیکی کرنا اللہ سے اجر پانے کے لیے، اس سے کچھ ریٹرن لینے کے لیے نہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے جھیلنا اور برداشت کرنا. صبر کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا کہ صبر کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے پیشنس. پیشنس ہوتی ہے کسی واقعے کے بعد یعنی اس پر ریئیکٹ نہ کرنا بلکہ اس کو بیئر کرنا، یہ ہے پیشنس. قرآن مجید میں بالعموم صبر کا لفظ جو ہے وہ پیشنس کے لیے نہیں آتا، وہ اسٹیڈ فاسٹنس کے لیے آتا ہے. انگریزی کا دوسرا لفظ اسٹیڈ فاسٹنس. وہ جو ورڈزورتھ نے کہا تھا نا کہ not God but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو تھریٹ کرے، کوئی آپ کو ٹیمپٹ کرے. آپ نے ایک راستہ اختیار کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگر اس راستے پہ چلو گے جان سے مار دیں گے، تمہارے بچے اٹھا کے لے جائیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہے کہ انسان ڈٹا رہے. یا ٹیمپٹیشن دی جائے، چھوڑو اس راستے کو، ہم تمہارے ساتھ یہ فیور کریں گے. انسان جو راستہ اس نے صحیح سمجھتا ہے اس پر چلتا رہے. Not gold but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. تو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے جھیلو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ وہ دن ہوگا کہ جو بڑی مصیبت کا دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے جس میں ذرا بھی آسانی نہیں ہوگی. ذرنی ومن خلقت وحیدا، پھر آگے بھائی چھڑنا میں نظرا، اور اس کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا. یہ وہی ولید بن مغیرہ پھر آ گیا، حضرت خالد بن ولید کا والد. یہ مکے کا ایک بڑا سردار تھا، بہت مالدار آدمی تھا. اس کا جو باپ سمجھا جاتا تھا وہ بہت امیر آدمی تھا، اور یہ اس کی اکلوتی اولاد تھی.
لہذا سارے مال کا یہی وارث تھا. پھر آگے اس کے کئی بیٹے تھے اور سب کے سب سامنے موجود تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے اور پھر کوئی جو ہے وہ یورپ میں جا کے آباد ہو جاتا ہے, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی امریکہ میں, اور پھر بوڑھا بوڑھی جو ہے وہ 2 کنال کے گھر میں اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں, تو کتنی ایک مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اگر بیٹے سامنے موجود ہوں تو پھر والدین کے لیے وہ کتنی راحت کا سامان ہوتا ہے. وہ بنینا شہودا, اور سامنے موجود بیٹے. وہ مہت لہو تمہیدا, اور راہ ہموار کی اس نے سرداری کی. ثم یطمع ان ازید, پھر وہ لالچ کر رہا ہے, طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. کلا, ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا, وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے, عناد رکھتا ہے. سأرہقہ صعودا, تو عنقریب میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. انہ فکر وقدر, یقیناً اس نے سوچا اور کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی, اندازہ لگانے کی کوشش کی. فقتل کیف قدر, مرے کیسا اندازہ لگایا اس نے. ثم قتل کیف قدر, پھر مرے کہ کیسا اس نے اندازہ لگایا. ثم نظر, پھر اس نے نظر دوڑائی. ثم عبس وبصر, اور پھر تیوری چڑھائی ماتھے پر اور منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر, اور پھر پیٹ پھیر کر چلا تکبر کے ساتھ. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر, اور کہنے لگا کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر, یہ ایک انسان کا قول ہے, انسان کا کلام ہے. یعنی یہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ مکے کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمن کیا, بلایا کہ بھئی آؤ, آج معاملہ جو ہے وہ طے کریں تمہارے ساتھ. تم کلیم کرتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو, تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے اور تمہیں وحی دے کے جاتا ہے, ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو ہم تب تمہیں اللہ کا رسول مانیں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے ایک فرشتہ آسمان سے کتاب لے کر اترے اور تمہیں ڈیلیور کر دے, تو ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور تم اللہ کے رسول. یا گو دی ادر وے راؤنڈ, ہماری نظروں کے سامنے تم خالی ہاتھ آسمان پہ جاؤ اور واپس آؤ ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے, ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, تم اللہ کے رسول ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے, میں تو صرف فالو کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی پنجابی کا محاورہ, جنہوں نے کہا دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. اب چونکہ یہ مالدار آدمی تھا لہٰذا یہ انٹلیکچوئل شمار ہوتا تھا, سمجھدار آدمی شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ولید تم بتاؤ, سمجھدار آدمی ہو, سیانے بیانے بندے ہو, کہ یہ جو کلام پیش کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ولید بن مغیرہ کو لٹریچر کے ساتھ تھی کچھ مس. اور یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے زمیندار جاگیردار بھی, یہ بڑے ویل ریڈ آدمی ہوتے ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید وہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں, ان کا بڑا بڑا لمبا چوڑا مطالعہ ہوتا ہے. اسی طرح بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں, اب ان کے کاروبار جو ہے وہ بچوں نے سنبھال لیا ہوتا ہے, اور وہ بڑے جو میاں صاحب ہیں, حاج صاحب ہیں, وہ بڑا مطالعہ کرتے ہیں. تو اب اسی طرح یہ شخص جو ہے اس کا بڑا مطالعہ تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ان میچڈ کلام ہے. چوری چوری آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے قرآن مجید سنتا تھا اور لطف اندوز ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملاقات بھی وقتاً فوقتاً کرتا تھا, اور بغیر فیس کے مشورے بھی دیتا تھا کہ اصل میں آپ بڑے ریجڈ ہیں اور آپ کی ریجڈیٹی جو ہے وہ کچھ کرنے نہیں دیتی. وہ ریجڈیٹی کیا تھی وہ بھی سمجھ لیجئے. آج ہم بڑی ٹھاٹ سے مغرب کی نماز میں تبت یدا ابی لہب مطلب لاؤڈ سپیکر پہ پڑھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہوں گے, جبکہ وہ ابو لہب بدبخت زندہ موجود ہے مکے میں پھرتا ہوا, تو کیا زلزلہ آتا ہوگا مکہ مکرمہ میں. لیکن پڑھتے تھے. تو یہ جو آپ کی ریجڈیٹی ہے یہ کچھ کرنے نہیں دیتی. آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں نا اگر, تو پھر میں آپ کے درمیان اور قریش کے درمیان صلح کرا سکتا ہوں, پیچ اپ کا کوئی معاملہ کر سکتا ہوں. اب اس پر اسی کو بلایا گیا. اب خود سمجھتا تھا کہ یہ کلام ان میچڈ ہے, اور دل مانتا تھا اس کو کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن اپنی سرداری کے لیے اس نے
یعنی ایکٹنگ کی. جب اس سے کہا گیا نا تم بتاؤ, یہ جو کہا گیا نا کہ اس نے غور کیا, سوچا, وقدر, اندازہ لگایا, اور پھر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے, قتل, مرے, کیسا الٹا اندازہ لگایا, پھر مرے, کیسا الٹا اندازہ لگایا, پھر تیوری چڑھائی کہ جیسے بڑا گہرا غور و فکر کر رہا ہے, حالانکہ کر کچھ بھی نہیں رہا تھا, فیصلہ اس کا پہلے سے تھا. ابسا و بصر, اور منہ بسورا, اور کہہ دیا ان ھذا الا سحر یوسر, کہ یہ وہ پرانا چلا ہوا ٹریڈیشنل جادو ہے. اب اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے کہ نا سأصلیہ سقر, ان قریب ہم انہیں اسے جہنم میں جھونکیں گے. وما ادراک ما سقر, ارے نبی تم کیا سمجھے کہ وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, جو نہ باقی رہنے دے نہ چھوڑے. لواحۃ للبشر, جلسا دینے والی کھال کو. علیہا 19, اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ, اور ہم نے دوزخ کے ان فرشتوں کو, گارڈز کو فرشتے بنایا ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا, اور ان کی تعداد کو ہم نے کافروں کے لیے آزمائش بنایا ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, اچھا یہ 19 فرشتے جو ہیں یہ تورات سے کنفرم ہو رہے تھے. تورات میں بھی یہی فگر آئی تھی کہ اس کے 19 فرشتے ہیں. تو جو اہل کتاب سے ان پر حجت قائم ہو رہی تھی کہ محمد جو کہہ رہے ہیں یہ میچ کر رہا ہے تمہاری اپنی ہدایت کے ساتھ. اور قریش نے اس 19 کی فگر کا مذاق اڑایا. یعنی ایک سردار نے کہا کہ ایک ادا بندوبست تسی کر لو, 18 میں ساملاں گا. اب اس کو کہا ہے کہ ہم نے اس تعداد کو ان کے لیے ایک آزمائش بنایا, اور لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, تاکہ یقین آئے اہل کتاب کو. ویزداد الذین آمنوا ایمانا, اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون, اور اہل کتاب اور ایمان والوں کو کوئی شک نہ رہے. ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون, اور وہ کہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے, اور کافر کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اللہ تعالیٰ یہ 19 کی تعداد بتا کر کہنا کیا چاہتا ہے, بتانا کیا چاہتا ہے, مطلب کی ادا. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء, اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کا کسی کو پتہ نہیں سوائے اسی کے. وما ہی الا ذکر للبشر, اور یقیناً یہ دوزخ کا ذکر نہیں ہے مگر انسانوں کے لیے ایک نصیحت. کلا والقمر, نہیں, چاند کی قسم, واللیل اذ ادبر, اور رات کی قسم جب وہ پلٹ جائے, یعنی صبح کے وقت, یعنی شام کو رات آتی ہے اور صبح کو واپس چلی جاتی ہے. والصبح اذا اسفر, اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدی الکبر, یقیناً یہ دوزخ ایک آفت ہے بڑی آفتوں میں سے. نذیر للبشر, ڈراوا ہے انسانوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر, ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے آگے بھیجنا یا پیچھے چھوڑنا. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر شخص اپنی کمائی میں رہن ہے. رہن ہوتا ہے نا, گارنٹی جو ہوتی ہے کسی کی کہ تم اتنے پیسے لے رہے ہو تو اچھا میں تمہاری یہ امانت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, پیسے ہوئیں گے تو پھر یہ دے جانا. ہوتا نا کوئی شخص کسی سے ادھار مانگتا ہے ان نون بندے سے, تو کہتا ہے لو جی میری گھڑی رکھ لو, تو میں پیسے تم دے جاؤں گا تو گھڑی لے جاؤں. اسی کو رہن کہتے ہیں. تو کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال میں رہن ہے. الا اصحاب الیمین, سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. وہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں دائیں ہاتھ والے سورہ واقعہ میں. فی جنات, جو جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین, اور وہ ان مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی. قالوا لم نک من المصلین, تو کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ ہوئے. ولم نک نطعم المسکین, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, اور ہم باتیں بنایا کرتے تھے باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر. وکنا نکذب بیوم الدین, اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا, یعنی ہمیں موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, نہ فائدہ پہنچائے گی ان کو اب سفارش کرنے والوں کی. فما لهم عن التذکرۃ موردین,
آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کانہم حمر مستنفرہ، ایسے جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں. فرت من قسورہ، جو شیر کی آہٹ سے بھاگ پڑے ہوں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ہر شخص ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ کوئی کھلا صحیفہ دیا جائے کہ اس پر کتاب اترے. یعنی اللہ کے پیغمبر پر جو کتاب اتری ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو خود کوئی کتاب دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، اصل میں یہ آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا انہ تذکرہ، سن لو یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، سبق سیکھ لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ سبق حاصل نہیں کریں گے یہ لوگ مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی و اہل مغفرہ، وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہ اہل ہے کہ اس سے بخشش مانگی جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ